قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ قاتلان حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں سے کوئی شخص ایسا نہ رہا جو موت سے پہلے ذلیل نہ ہوا ہو۔ وہ سب کے سب قتل ہوئے یا اکثر مصائب میں گرفتار ہوئے۔ یزید کی موت کے بعد اس کے مشیر کاروں نے زبردستی اس کے بیٹے معاویہ ابن یزید کو تخت پر بٹھا دیا، اگرچہ وہ برابر انکار کرتا رہا۔ معاویہ ابن یزید ایک صالح اور متقی شخص تھا۔ اراکین سلطنت کے اصرار سے مجبور ہو کر تخت حکومت پر بیٹھ کر ایک خطبہ پڑھا، جس میں اس بات کا صاف اعتراف و اعلان تھا کہ خلافت نہ تو میرا حق ہے اور نہ ہی میرے باپ کا حق تھا، لہٰذا میں تخت خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں۔ یہ اعلان کرنے کے بعد معاویہ ابن یزید نے جو گوشہ نشینی اختیار کی تو 40ویں دن انتقال کے بعد ہی اس گوشہ سے نکلے۔ معاویہ ابن یزید کے انتقال کے بعد مروان ابن حکم اپنی چالاکی اور عیاری سے تخت پر قابض ہو گیا، لیکن اسے زیادہ دن حکومت کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ سن 65 ہجری میں موت نے اسے آ دبوچا۔ مرتے وقت اس نے اپنے بیٹے عبد الملک ابن مروان کو اپنا جانشین بنا کر شام و مصر کی حکومت اس کے حوالہ کر دی۔ اس وقت کیفیت یہ تھی کہ اطراف حجاز میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت قائم تھی اور شام و مصر میں عبد الملک ابن مروان کی حکومت تھی۔ کوفہ پر نہ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر و اقتدار تھا اور نہ ہی عبد الملک ابن مروان کا کوئی اختیار تھا۔ عجیب کشمکش کی حالت تھی۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مختار بن عبید ثقفی نے کوفہ پر اپنا پورا تسلط جما لیا۔ یہ مختار بن عبید ثقفی وہی شخص ہے جس کے ہاں حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے قیام کیا تھا، اور اسی کے مکان میں اہل کوفہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیعت لی تھی۔ مختار بن عبید ثقفی نے برسر اقتدار آتے ہی اس بات کا قطعی عہد کیا کہ کربلائی ظالموں میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑوں گا اور خون امام حسین علیہ السلام کا پورا پورا بدلہ لوں گا۔ مختصراً یہ کہ مختار ثقفی کی تحریک چلتی رہی اور زور پکڑتی گئی۔ کوفہ کے لوگ اب اپنی غلطی پر پچھتا رہے تھے اور تلافی کے طور پر اس تحریک کو مضبوط کرتے گئے۔ بالآخر ابن زیاد کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور قاتلوں نے ہی قاتلوں سے انتقام لینا شروع کر دیا۔ بہرحال مختار ثقفی کا عہد آ چکا تھا اور قاتلان حسین کا انتقام شروع ہو چکا تھا۔ شمر ملعون کا انجام۔ شمر کو جب گرفتار کر کے مختار ثقفی کے سامنے لایا گیا تو مختار کی آنکھیں غصہ سے سرخ ہو گئیں، غضبناک ہو کر کھڑا ہو گیا اور شمر سے کہا، جس ہاتھ سے گردن حسین علیہ السلام پر خنجر پھیرا تھا وہ اٹھا۔ شمر نے رو کر کہا کہ میں پیاسا ہوں، پہلے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ مختار نے کہا، بدبخت، تو نے اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پانی بند کیا تھا اور اب پانی مانگتا ہے؟ پھر پہلے نیزے مار مار کر اس کا بند بند زخمی کیا اور پھر قتل کر کے لاش کتوں کے آگے پھینکوا دی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ پہاڑیوں میں چھپتا پھرتا تھا تو اس کو نیزے مار مار کر ہلاک کیا گیا۔ خولی بن یزید کا انجام۔ اس شیطان کو جب دربار مختار ثقفی میں پیش کیا گیا تو اس نے کہا کہ یہی وہ مردود ہے جس نے سر شبیر علیہ السلام کو نیزے پر چڑھایا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے پہلے داہنا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا اور پھر بایاں ہاتھ کٹوا دیا، پھر دونوں پاؤں کاٹ کر اس کا دھڑ اسی طرح باہر پھینک دیا۔ مالک بن بشیر کا انجام۔ یہ بھی امام علی مقام علیہ السلام پر تیر برسانے والوں میں پیش تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر چھوڑ دیا اور اسی طرح تڑپتا ہوا واصل جہنم ہو گیا۔ سنان بن انس کا انجام۔ اس شقی القلب نے امام علی مقام حسین علیہ السلام کے سینہ مبارک کے آر پار نیزہ کیا تھا اور آپ علیہ السلام کے سر کو بھی کاٹا تھا۔
یہ آگے آگے بھاگتا اور پناہ گاہیں تلاش کرتا پھرتا تھا اور مختار کی فوج اس کے پیچھے چڑھی ہوئی تھی۔ یہ پہلے بصرہ گیا، وہاں سے قادسیہ اور پھر قادسیہ اور غدیب الحجانات کے درمیان گرفتار کر لیا گیا۔ اس کی پہلے انگلیاں کاٹی گئیں، پھر ہاتھ کٹے، پھر پاؤں کی انگلیاں کاٹی گئیں اور پھر پاؤں کاٹے گئے، پھر اس کے کان چیر دیے گئے، پھر خنجر سے اس کی آنکھیں نکالی گئیں اور روغن زیتون کی دیگ چڑھا کر اس میں زندہ ڈال دیا گیا۔ حکم بن طفیل کا انجام۔ اس ملعون نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا لباس اتارا تھا اور جناب عباس علیہ السلام علمدار پر بازو قلم ہونے کے بعد تیر چلایا تھا۔ اس کو مختار سقفی کے فوجی افسر عبداللہ بن کامل نے گرفتار کیا اور پھر اس پر تیر چلا کر واصل جہنم کر دیا۔ ابن زیاد کا انجام۔ یہ مردود بھی چھپا ہوا تھا۔ جب مختار سقفی کے لشکر نے گھیراؤ کیا تو مقابلہ کرتا رہا، آخر گرفتار ہو کر اسی دارالامارت کے سامنے لایا گیا جہاں بیٹھ کر اہل بیت کے ساتھ ظلم کرنے کے احکامات جاری کرتا تھا۔ اس کو گرفتار کر کے کس کر مشقیں باندھی گئی تھی اور سپاہی اس کے منہ پر تمانچے مار مار کر لا رہے تھے۔ جب مختار سقفی کے سامنے آیا تو اس نے پہلے اس کے جسم کی ایک ایک بوٹی کاٹنے کا حکم دیا۔ جب اس کا ایک ایک عضو کٹ گیا تو پھر اس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے، پھر اس کا سر کاٹ کر رکھ لیا گیا اور لاش کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ اس کا سر ابھی لوگوں کے سامنے ہی پڑا ہوا تھا کہ ایک سانپ آیا اور اس کے ایک نتنے میں سے گھس کر دوسرے نتنے سے باہر آ گیا۔ اس سانپ نے ایسا کئی بار کیا اور پھر غائب ہو گیا۔ ہزاروں یزیدی تو مختار سقفی کی تلوار سے قتل ہوئے اور بہت سے قسم قسم کی تکلیفوں میں مبتلا ہو کر موت کے گھاٹ اترے۔ حرملہ بن کاہل کا انجام۔ یہ وہ شقی ازلی ہے جس نے حضرت علی اصغر علیہ السلام کے تشنا حلقوم پاک پر ایسا تاک کر تیر مارا تھا کہ حلقوم پاک کو چھیدتا ہوا بازو امام میں پیوست ہو گیا تھا۔ اس پر من جانب الہی یہ عذاب نازل ہوا کہ پیٹ کی جانب سامنے کے حصہ میں ہر وقت شدید ترین جلن ہوتی رہتی تھی اور پشت کی جانب سخت قسم کی سردی کا احساس رہتا تھا، چین نہ ملتا تھا۔ پیٹ کی گرمی سے نجات پانے کے لیے ہر وقت پنکھا جلتا تھا اور پیٹ کی سردی دفع کرنے کے لیے پیچھے آگ جلاتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد پیاس کی اتنی شدت بڑھ گئی کہ ہر وقت پانی پیتا رہتا تھا مگر پیاس نہ جاتی تھی، اور ایک دن انہی مصائب و آلام نے اسے جہنم کی وادی تک پہنچا دیا۔ جابر ابن یزید ازدی کا انجام۔ یہ وہ شخص ہے جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے جامع شہادت نوش فرمانے کے بعد سر مبارک سے امامہ شریف اتارا تھا۔ یہ بد نصیب پاگل ہو گیا، گندی نالیوں کا پانی پیتا اور جانوروں کی لید کھاتا ہوا مر گیا۔ جاؤنا ہجری کا انجام۔ یہ وہ بد نہاد شخص ہے جس نے با شہادت امام علی مقام علیہ السلام کے جسم اطہر سے پیراہن مبارک اتار کر خود پہن لیا تھا۔ یہ کوڑی ہو گیا، اس کے جسم کا ایک ایک عضو سڑ گیا اور اسی موذی اور گناؤنے مرض کی وجہ سے اس کی جان نکل گئی۔ اسود بن حنظلہ کا انجام۔ یہ وہ خبیث ہے جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی تلوار لی تھی۔ مرض برس میں مبتلا ہو کر انتہائی ذلت و خواری کی حالت میں موت سے ہمکنار ہوا۔ یہ تھا خون حسین علیہ السلام کا انتقام۔ ہر شخص اپنے اپنے ظلم کی سزا بھگت رہا تھا، لیکن انتقام آخرت ابھی باقی ہے۔ ہزاروں کروڑوں درود و سلام جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر، امام علی مقام حسین علیہ السلام پر اور امام حسین علیہ السلام کی اولاد پر اور تمام اہل بیت پر، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام شہدائے کربلا کے درجات کو بلند فرمائے اور رہتی دنیا تک حق پر قائم رہنے والوں کی مدد اور نصرت فرمائے اور حق کے حامیوں پر اپنا خاص فضل فرمائے، آمین۔ اور یزید پلید پر اور یزیدی فوج پر اور یزیدی حواریوں پر اور یزیدی حامیوں پر
اور یزیدی ذہنیت والوں پر ہزاروں اور کروڑوں لعنتیں ہوں۔ آمین۔